بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم۔ حضرات علماء کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، دانشوران قوم اور حضرات ارباب دانش و بینش، عزیز طلباء، بڑی ہی پرکیف محفل ہے یہ اور بڑا ہی خوشنما روحانی منظر ہے۔ یہ پرکیف محفل اور خوشنما منظر ہم سبوں کے نگاہوں کے سامنے کس بات پر ہے، کس بنیاد پر ہے؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب الحب فی اللہ، کہ ہم سب لوگ یہاں اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، ہم سب لوگ یہاں رسول اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، ہم سب لوگ یہاں اہل اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، اور ہم سب لوگ یہاں اولیاء اللہ کی محبت میں جمع ہوئے۔ یہاں تشریف لانے والے لوگ جن کا تعلق علم و فن سے ہے، وہ بخاری شریف کے علم و عظمت اور اس کے فنی حیثیت کی بنیاد پر یہاں تشریف لائے ہیں کہ بخاری شریف تحقیق کا ایک نادر نمونہ ہے، جس کی تحقیق کے سامنے دنیا کی اور دوسری تحقیقیں پھیکی ہو سکتی ہیں، لیکن بخاری شریف کی وہ نادر تحقیق ہے جس تحقیق کے سامنے کوئی بھی آدمی انگلی اٹھانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اس محفل میں وہ لوگ بھی آئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم سب لوگ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں کہ سب کے سب اس محفل میں اس لیے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین و ہدایات کی تلاوت ہوگی اور ہم سب کے سب اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہاں حاضر ہونے والے وہ لوگ بھی ہیں جن کا تعلق علماء سے ہے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس منظر کو دہرانے کی کوشش کی ہے کہ ایک موقع تھا کہ میرے بھی ختم بخاری شریف کا موقع تھا، بڑی پرکیف منظر تھا اور بڑا ہی حسین ماحول تھا۔ اب تو میری وہ زندگی دوبارہ نہیں لوٹ سکتی ہے، اس وقت کو میں کھوج کر کے اور ڈھونڈ کر کے لا نہیں سکتا ہوں، لیکن ہماری راہ میں چلنے والے جو ہمارے بھائی جو ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہماری ہی منزل تک پہنچنے کی کوشش میں انہوں نے آخری منزل تک چل کر کے یہاں تک وہ پہنچے ہیں، میں جا رہا ہوں اپنے بھائیوں کے سفر کا شریک بن جاؤں گا۔ یہاں جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب لوگ اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے۔ آج کا یہ اجلاس ختم بخاری شریف کا اجلاس ہے۔ ختم بخاری شریف میں کیا بتلایا جائے گا؟ ختم بخاری شریف میں ہمیں کیا سکھلایا جائے؟ ختم بخاری شریف میں ہم سبوں کو کیا سننا چاہیے اور کیا سمجھنا چاہیے؟ علماء کرام تشریف لائیں گے، محدثین اعظام بھی تشریف لائیں گے، اور وہ ہم سبوں کے سامنے حدیث شریف کی فضیلت بھی بیان فرمائیں گے، حدیث شریف کی عظمت کو بھی ہماری نگاہوں کے سامنے دکھلائیں گے، حدیث شریف کی حجیت کو بھی ہماری نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، اور علماء اکرام یہ ثابت کریں گے، علماء اکرام یہ بتلائیں گے کہ قرآن مجید کیا ہے اور حدیث شریف کیا ہے۔ وہ قرآن مجید کی زبانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے وہ یہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید
اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں صورت کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے الگ الگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں در حقیقت ایک ہیں۔ یہ دونوں ایک سکہ کے دو رخ ہیں، ایک تصویر کے دو رخ ہیں کہ حدیث شریف بھی قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید تو قرآن مجید ہے ہی جس کو ہم لوگ جانتے ہیں، پڑھا لکھا بھی اسے جانتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، اور نہ جاننے والے اور ناواقف کار لوگ بھی اسے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی باعظمت کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ حدیث شریف کیا ہے، حدیث شریف کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے۔ علماء کرام یہ بتلائیں گے کہ حدیث شریف بھی قرآن مجید ہی ہے، حدیث شریف بھی یہ قرآن مجید کا ایک رخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے قرآن مجید کے زبان، قرآن مجید کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنی زبان مبارک سے واضح انداز میں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا منشا یہ ہے۔ چونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے کتاب ہدایت اور کتاب زندگی ہے۔ پوری انسانیت کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور پوری انسانیت اسی وقت کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے جو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے دستور حیات ہے۔ اب جب قیامت تک کے لیے دستور حیات ہے، اب تفصیل کے ساتھ تمام باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا جائے تو ہمارے سامنے جو قرآن مجید کا جو نسخہ ہے، کتنے نسخوں کا ہے؟ کوئی 500 صفحے کا ہے، کوئی 600 صفحے کا ہے، کوئی 800 صفحے کا ہے، اور متعین صورت 114 صورتوں کا ہے۔ اب پوری جو تفصیلات لکھی جاتی، پوری جو تفصیلات بیان کیے جاتے تو یہ کتاب نہ جانے کتنی بھاری اور کتنی بوجھل ہو جاتی۔ اسے لے جانا بھی ایک مشکل کام ہوتا، اور اسے اپنے گھر میں یکجا محفوظ رکھنا بھی ایک مشکل کام ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انتظام فرمایا، اور قرآن مجید کو ایسے مختصر اور جامع الفاظ کے اندر نازل فرمایا کہ یہ کتاب ہر شخص کے گھر میں موجود رہے، اور ہر شخص جب چاہے اس کتاب کو کھول کر کے رہنمائی حاصل کر سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکے؟ کیا قرآن مجید کو ہر عامی آدمی سمجھ سکتا ہے؟ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ سب سے پہلے تو عربی زبان سے واقفیت ہونی چاہیے۔ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی زبان عربی زبان نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اور جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، وہ تمام لوگ قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا زبان کے سہارے قرآن مجید کے مطالب اور اس کے معنی کو سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید کے مطالب کو، اس کے معنی کو اگر اپنے ذہنوں کے ذریعے سے طے کیا جائے تو انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا، انسان غلط راہوں کے طرف نکل جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا سہارا لینا ضروری ہوگا۔ علماء کرام اپنی تقریروں اور اپنے بیانات میں یہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر کئی طرح کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل مجمل ہے، قرآن مجید کے اندر ایک حکم دیا گیا ہے لیکن اس کے تفصیلی احکامات نہیں دیے گئے۔ قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز کی کتنی قسمیں ہیں، نماز کے کتنے اوقات ہیں، اور نماز کے کتنے درجات ہیں،
نماز کن اوقات میں مستحب ہے اور نماز کن اوقات میں مکروہ ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو تمہیں نماز کیسے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع الفاظ میں فرما دیا، صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، کیا اے لوگوں میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا جو میرا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق تم لوگ نماز پڑھو، یعنی وہی نماز مقبول ہوگی جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مشابہ اپنی نماز کو بنانے کے لیے ہمیں ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سہارا لینا ہوگا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سہارا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہمارے سامنے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے سامنے آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی ہمارے سامنے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو لفظوں کے ذریعے سے نکلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار، آپ کے اخلاق حسنہ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قلم بند کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں حدیث ہیں، اور یہ ساری حدیثیں یہ سب کے سب قرآن مجید کا ایک دوسرا رخ ہے اور ایک دوسری شکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغامبر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض پیغامبر نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، اور پہنچانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر عمل کر کے عمل کرنا ہم سبوں کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیامت تک کے واسطے مشعل راہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور سیرت رسول اور حدیث رسول یہ دونوں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صرف قرآن مجید کو ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے، قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے احوال و اعمال سے ہٹ کر کے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال کیا کہ اے ام المؤمنین، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ بھی جواب بڑا ہی جامع جواب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق مجسم قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار، آپ کا کردار، آپ کا طریقہ اور کردار، یہ سب کا سب قرآن تھا۔ آپ قرآن مجید کی راہ سے اور اس کی لیک سے ہٹ کر کے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بھی فرماتے تھے، جو گفتگو احکامات سے متعلق ہوتی تھی، جو گفتگو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنے کے متعلق ہوتی تھی، یہ ساری کی ساری گفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں فرماتے تھے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ کے قلب مبارک پر القاء کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی شان کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے، اللہ کے الہام اور اللہ کے القاء کے ذریعے سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ اپنے نفس کی خواہش اور نفس کی پیروی میں کچھ بات بھی نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں یا جنگ کی حالت میں جو بھی کام کیا، یہ سب کے سب قرآن مجید کی روشنی میں کیا۔ مثال کے طور پر بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا بڑا بدعہد قبیلہ تھا، بڑا ہی غدار قسم کا قبیلہ تھا۔ کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، ان کے گناہوں کو نظر انداز کیا، اگنور کیا، لیکن بہرحال یہودی تو اندر کے بڑے ہی خبیث ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے یہودیوں کا ایک چھوٹا سا ملک پوری دنیا کو آج تنگ کیا ہوا، یہ یہودی کس شرست میں خباثت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حسد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جلن، یہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر یہودیوں کے خاندان میں پیدا ہو، بنو اسحاق میں پیدا ہو، یہ بنی اسماعیل میں کیسے پیدا ہو گئے؟ اس لیے انہیں جلن تھا، انہیں کڑھن تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں پیدا ہونے والا یہ نبی نہ یہ رہے اور نہ اس کا دین باقی رہے، صرف اور صرف اور پیغمبروں کا دین باقی رہے۔ یہ لوگ اسی طرح کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے طرح طرح کی بدعہدی کا مظاہرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان یہودیوں کا صفایا کر دیا جائے اور انہیں سبق سکھلایا جائے، ان کی سرکوبی کی جائے اور ان کا دماغ ٹھیک کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وحی ربانی کے انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیجا، لیکن بڑے یہ سازش پرست قوم ہے۔ انہوں نے سازش کا جال بچھاتے ہوئے انہوں نے اپنے باغات کو استعمال کیا، اپنے باغوں کو استعمال کے یہ باغوں میں چھپ جاتے تھے، باغوں میں ادھر ادھر بکھر جاتے تھے تاکہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو کہ یہ لوگ جنگ کو جیتنے کے لیے اور سرکوبی سے بچنے کے لیے یہ باغات کا سہارا لیتے ہیں، ان کے باغات کو کاٹ دو، ان کے باغات کو کاٹ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے باغات کو کاٹ دیا گیا، ان کے باغات کو چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارے یہ باغات کٹ رہے ہیں جو ہمارے لیے کمین گاہ تھے، جو ہمارے لیے چھپنے کی جگہ تھی، اب ہمیں سر چھپانے کی جگہ کہاں ملے کہ یہ باغات تو یہ محمد کے پروانے یہ سب کے سب کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ہنگامہ کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ باغات کو کاٹ رہے ہیں، ہرے بھرے کھیتوں کو اجاڑ رہے ہیں، باغات کو کاٹنے والا، درختوں کو اکھاڑنے والا، یہ امن کا پیغمبر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ امن کا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے الزام لگانا شروع کیا۔ جب الزام لگانا شروع کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے باغات ختم کر دیے جائیں، ان کے باغات کاٹ دیے جائیں، ان کے باغات اکھاڑ دیے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زبانی گفتگو کو ان لوگوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تائید کے لیے مسلسل ایک آیت نازل فرمائی۔ وہ آیت ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ان باغات کو کاٹنے کا حکم دیا ہے یا ان باغات میں سے جو
چند درختوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی سے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، سب کے سب وحی ربانی کے اشارے کے مطابق کیا۔ اس لیے حدیث شریف کوئی الگ چیز نہیں اور قرآن مجید کوئی الگ چیز نہیں۔ حدیث شریف کے دنیا کے اندر بہت سارے مجموعے ہیں، ان مجموعوں میں سب سے صحیح ترین مجموعہ ہمارے سامنے آج جس کتاب کی قرأت مکمل کی جائے گی، پڑھنے والے پڑھ کر کے آج اس کو مکمل کریں گے، یہ بخاری شریف کہلاتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال، آپ کے افعال، آپ کے اقوال کا سب سے صحیح ترین مجموعہ ہے۔ بخاری شریف کی اپنی ایک اہمیت ہے، بخاری شریف کی اپنی ایک فضیلت ہے، امام بخاری کا ایک مقام ہے، ان کا ایک عظمت ہے۔ یہ تمام باتیں محدثین اکرام بیان فرمائیں گے، اس لیے ہم سبوں کو یہ جان لینا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید، جسے ہم لوگ قرآن مجید کہتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی آج جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث شریف کا یہ مجموعہ چاہے بخاری شریف کی شکل میں ہو یا مسلم شریف کی شکل میں ہو، صحاح ستہ اور کتب تسعہ کی شکل میں ہو، یہ سب کے سب حدیث شریف کا مجموعہ ہے۔ اور حدیث شریف انہی 9 کتابوں میں یا 6 کتابوں میں یا بخاری شریف کے اندر نہیں محدود، بلکہ حدیث شریف دنیا کے مختلف حصوں میں اور حدیث شریف کا مجموعہ مختلف ناموں سے دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے۔ ان تمام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے احوال ہیں، یہ سب کے سب قرآن مجید ہے۔ اگر ہم سبوں کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ یہ بات حدیث شریف کے اندر ہے تو ہم سبوں کو بلا جھجک یہ مان لینا چاہیے کہ یہ حدیث شریف کوئی الگ چیز نہیں بلکہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔